بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں ریٹن فارم اینڈ دے آر دیئر ان پبلک ڈومین اینڈ اسٹل عزم استحکام کے اوپر بحث کنفیوژن اسے متنازع بنانا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اٹ از سمپلی بیکاز دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دیر از اے ویری اسٹرانگ لابی جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عزم استحکام کے، اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے، یہ نہ پورے ہو. نو وائی دے ڈونٹ وانٹ اٹ. اس کے لیے آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کیا تھا. اس کے 14 پوائنٹ ہیں. نیشنل ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب وہ سانحہ پیش آئے پی ایس کا، تو تمام اسٹیک ہولڈر پولیٹیکل بیٹھے، انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے تقریباً 21 پوائنٹ تھے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی کوارڈینیشن سے لڑی گئی، اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے، پازیٹیو افیکٹس بھی دیکھے. لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر پرائم منسٹر نے ایپیکس کمیٹی میں یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان 14 پوائنٹ کے اوپر ایگریمنٹ کیا. اس کو کنڈینس کیا گیا، جن چیزوں کو پروگرس کو مانیٹر کیا گیا، یہ 14 پوائنٹ کو فوکس کیا گیا، اور اس پہ بھی پولیٹیکل کنسنسس. اور عزم استحکام یہی کہہ رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ اس کو ری انوگریٹ اور ری انرجائز کرنا. کیوں ایک بہت بڑا مافیا، سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کامیابی دی، اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں آن جھوٹ فیک آرگومنٹس. وہ ان کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں، اگلا بھی سلائڈ دکھا دیں، یہ ہے جی 14 پوائنٹ. اگر آپ ان 14 پوائنٹس کو دیکھیں تو اس میں سے جو پوائنٹ ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو دی کائنیٹکس، وہ تو بہترین طریقے سے ہوگا. جو فوج کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے، آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس سال میں ہم نے 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، 137 ہمارے افسر اور جوان شہید ہیں، 398 دہشت گردوں کو ہم جہنم حاصل کر چکے ہیں. روزانہ 22 آپریشنز، تقریباً 122 آپریشنز، یہی بتایا نا، 112 آپریشنز ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر لیں، جس کو اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 5 یا 4 سے 5 آپریشن ہر گھنٹے میں ہم کر رہے ہیں. تو کیا کائنیٹکس میں جو فوج نے انٹیلیجنس نے کام کرنا، اس میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی نہیں؟ پرابلم از دیئر ان دی ادر پوائنٹس. میں آپ کو اس کا ایک رن ڈاؤن ہلکا سا دیتا ہوں، سو ایز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کہاں کھڑا ہے، اینڈ وائی دی پیپل وانٹ کہ یہ نہ ہو. اس میں پیچھے جائیے گا، اس میں پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ سینٹرنگ آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس. یہ ضروری سمجھا گیا 2014-2021 میں بھی کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ بنائے جائیں پروونسز لیول پہ، اینڈ دے ول بی دی مین اسٹیج جو کہ دہشت گردی کو لڑے. ناپٹا جو سی ہے اس نے دسمبر 2023 میں وہ ریوائز نیپ کی ایک اپ ڈیٹ نکالتا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو. اس اپ ڈیٹ کے اندر میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کے پی میں اور بلوچستان میں، یہاں سب سے زیادہ دہشت گردی نہیں 2 صوبوں میں، کے پی میں جو سی ٹی ڈی ہے اس کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 2437 ہے، جس میں جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے جو فیلڈ آپریٹر ہے وہ صرف 537 ہے. دہشت گردی کی آپ لہر دیکھیں میں کتنی ہے. بلوچستان میں سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھ ہے 3438، جس میں آپریشنل جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ نیکٹا کی جو کتاب ہے اس کے مطابق 2776. تو یہ ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کی، یہ تو میں سے اسٹرینتھ بتا رہا ہوں، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ واٹ سارٹ آف اسٹرینتھ وہاں سے آنی. اور یہ آپ کا نیب کا، اس کا ریوائز نیب کا پوائنٹ ہے. اس میں بات کی گئی ہے کہ مدارس کو ریگولرائز کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، رجسٹر کیا جائے. تقریباً 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں. یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ایک کریکولم کر رہے ہیں. سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں؟ اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ ہیں.
دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کون چلا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے. کیا یہ فوج نہیں کرنا؟ آپ بتائیں. یہ دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے 2014 میں بھی، 2021 میں بھی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسس سے ان سٹیک ہولڈرز کے ہیں یا نہیں؟ آگے چلیے گا اگلی سلائڈ میں. ریفارمز ان کرمنل جسٹس سسٹم. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائے گئے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، جن میں میرا خیال میں قانون یہ ہے کہ جی آپ جب چلان جمع کرتے پروسیکیوشن تو 7 دن کے اندر اس کے اوپر ڈیسیژن ہوتا ہے. آئی مے رائٹ ٹو دس از مائی انڈرسٹینڈنگ کہ فاسٹ ٹریک اسی لیے نا کہ جلد سے جلد ان کا کیا جائے. اس وقت جو نیکٹا کے خطاب ہے اس کے مطابق جو ATC کورٹس ہیں KP میں ٹوٹل 13 ہیں اور بلوچستان میں 9. سی دی والیوم آف دہشت گردی. اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم اس سال میں 22,400 سے زیادہ آپریشن کر چکے ہیں انٹیلیجنس اس کے خلاف. اور ٹوٹل کورٹ کتنے ہیں؟ ایک صوبے میں 13، ایک میں 9. اور کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں اس سال میں؟ پچھلے سال میں پورے سال میں بلوچستان میں 10 اور KP کے میں 14. اور ہم 2014 سے اور 2021 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کو تگڑا کرنا ہے تاکہ جو سے ہم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. اینڈ ناؤ وی کم ٹو دیٹ نمبر 13 پوائنٹ. ذرا نیچے دیکھیے. کرب انکریزنگ ٹرینڈز آف انلیگل اسپیکٹرم. تو یہ شروع سے آئیڈینٹیفائڈ ہے، جو اس میں بھی عزم استحکام میں بات ہوئی کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس، اس کے اندر ہی یہ دہشت گردی پنپتی ہے. اور یہ فیصلہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، تمام اسٹیک ہولڈرز نے کہ جی ہم نے انلیگل اسپیکٹرم کو روک دیا. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے یہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ فیل ہوتا ہے، نظر آتا ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک انلیگل اکانومی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے. اور اسی انلیگل اکانومی میں، اسی انلیگل اسپیکٹرم کے اندر سے ہی کرمنل سسٹم اور دہشت گردی آپریٹ کرتی ہے. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، NCP وہیکلس لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں؟ یہ پارٹ ہے نا اس انلیگل اسپیکٹرم میں. کروڑوں کا، اربوں کا بزنس ہو رہا ہے نا اس کا. انہیں انلیگل نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اندر ہی دہشت گرد بھی آپریٹ کرتے ہیں. جب ایک ملک میں کچھ ضلعوں میں کچھ جگہوں میں یہ نارمل ہو، از ایبسولوٹلی نارمل کہ گاڑی بغیر کاغذ کے چل سکتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں نمبر آگے کیا لگا ہوا ہے، اس میں JC نمبر کیا چیز ہے، تو اس کے درمیان میں دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. بے نامی پراپرٹیز، بے نامی اکاؤنٹس، آر دے ناٹ پارٹ آف دس انلیگل اسپیکٹرم؟ اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو اس کے اندر پھر دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. اسمگلنگ، یہ جو بارڈر ہے آپ افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے 6 ملکوں سے بارڈر لگتے ہیں، پاکستان کے علاوہ تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، چائنا، ایران، ان سے بھی لگتا ہے. جو افغانستان ہے اس میں ترکمن بھی رہتے ہیں، تاجک بھی رہتے ہیں، ازبک بھی رہتے ہیں، فارسی بان بھی رہتے ہیں. لیکن باقی ملکوں کے ساتھ تو وہ سارے پاسپورٹ پہ جائیں گے، جاتے ہیں. دے آر نارمل بارڈرز. ویزا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا بارڈر کیوں کہ یہاں پہ تذکرے پہ، یہاں پہ شناختی کارڈ دکھا کے اندر چلے جائیں؟ اس کو ایک سافٹ بارڈر رکھا جائے. اس لیے کیونکہ وہ انلیگل اسپیکٹرم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ نے 2023 کے اندر LCs کو کم کیا بیکاز ڈالر کی شارٹیج تھی، تو آپ نے دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ریٹ ایک دم اربوں ڈالر کے لحاظ سے بڑھ گیا، مور دین ارب ڈالر. آئی تھنک 2 ارب فگر دیکھ لیجیے. کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ آپ LCs نہیں کھول رہے، تو وہاں جو سامان جاتا ہے آپ کی مارکیٹوں میں بکتا ہے یا نہیں بکتا؟
ملینز آف جو ہے ہنڈریڈز آف بلینز روپیہ خالی روزانہ کی بنیاد پہ جو اسمگلنگ ہے وہ اس کی تیل کی اسمگلنگ میں بنائی جاتی ہے. آپ نیم اے تھنگ 50-60% ان لیگل جو سا ہے وہ آپ کا تمباکو سگریٹس بکتے ہیں. ہنڈریڈز آف بلینز اربوں کی اس کے اندر انلیگل مافیا ہے یا نہیں. نارکو دیکھ لیں, ہم نے ری انویگریٹ کی ہوئی ہے نارکوٹکس کے اوپر. ستمبر 2023 سے ہم کوئی 1000 ٹن سے زیادہ منشیات غیر قانونی پکڑ چکے ہیں. لیکن ہاؤ مچ از دیئر وچ از کمنگ فرام افغانستان ان یور اسکول کالجز ان یور یونیورسٹیز, اس میں بھی اربوں روپے ہیں. تو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اینڈ دیٹ ریکوائرمنٹ از اے سافٹ اسٹیٹ. اور اس کا حل یہ ریوائز نیپ ہے. دس ریوائز نیپ ڈز ناٹ اونلی آنسر ٹیررزم, یہ پوری اسٹیٹ اور ریاست کو اور سوسائٹی کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ ایکسٹریمزم کو بھی اٹھاتا ہے. آپ اس کے پوائنٹس دیکھیں. اگر آپ انلیگل اسپیکٹرم کو کرب کریں گے, کم کریں گے, تو پوری سوسائٹی اکانومی بہتر نہیں ہوگی. یہ صرف دہشت گردی کا علاج نہیں. So there is a vested interest which doesn't want this to happen. And they are making a lot of money. اور اگر اس پیسے کا کچھ حصہ وہ اس سافٹ اسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے لگا دیں تو یہ برا کاروبار تو نہیں ہے. اور وہ لگاتے ہیں. ابھی چمن میں حکومت نے, ریاست نے یہ کہا کہ جی ہم اس کے اوپر ون ڈاکومنٹ رجیم پاسپورٹ لگائیں گے. تو وہاں پہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, چاہے وہ سیاسی تھا غیر سیاسی تھا, انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں شروع کر دی. آپ کے سامنے, آپ لوگ سیاست صحافت میں آپ لوگ خبر نہیں کرتے. ایف سی والوں کو پتھر مارو. انسانی حقوق کی تنظیمیں آ گئی کہ لوگوں کو بٹھا دو, اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اسمگلنگ کرنی ہے. اور جو نیچے بیچارے لوگ انوالوڈ ہیں ان کو تو بہت تھوڑا پیسہ ملتا ہے. اوپر جو مافیا ہے, دیٹ از ویئر دس بلک آف دس منی, دس ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف بلینز گوز. اور وہ تو یہ پیسہ یہاں نہیں رکھتے, وہ تو ڈالروں میں باہر لے کے جاتے. اس سے معیشت کو اور نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک وشس سائیکل تھا. عزم استحکام میں جب یہ کہا گیا کہ ہم نے ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑنا ہے, ہم نے ریوائز نیپ کو ری انویگریٹ کرنا ہے, تو وہ جو مافیا ہے اٹ گاٹ ویری ورڈ. اینڈ اٹ گاٹ سو ورڈ کہ کلیئر ریٹن ورڈ ایبسولوٹلی کلیئرٹی کے ساتھ کہ یہ کیا کرنا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا, ملٹی پرونگڈ ہے, ملٹی ایجنسی ہے, ہول آف دی سسٹم ہے, سب کچھ کلیئر لکھا ہوا ہے. ان کا پہلے تو اس کو متنازع نہ کریں. So that is the first thing that they do, because the stakes are very high. اس میں کوئی نظریات نہیں ہے, یہ سب پیسہ ہے, اور یہ تھوڑا بہت پیسہ نہیں ہے. اب وہ جو پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ میڈیا, سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں کہ جی بولیں عزم استحکام کے خلاف اور بتائیں کہ یہ متنازع ہے. اسی ٹیرر کرائم نیکسس کو سسٹین کرنے کے لیے, اس سافٹ اسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے آپ دہشت گردوں کو بھی لگائیں کہ مصروف رکھو اپنی ایف سی کو, اپنی فوج کو. آپ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں انہیں بھی لگائیں کہ چونکہ ریاست اس کے خلاف کھڑی ہے, اور ریاست اس ٹیرر کرائم نیکسس کو, جس کی جو بیسز ہے کرائم کی اور ٹیررزم کی, اس پہ اٹیک کرنا شروع ہو گئی ہے, تو اٹھاؤ مسنگ پرسن, چلو امن مارچ کی بات کرو, اور اٹیک کرو اپنی فوج پہ, اپنی